ایک وہ آیت رہ گئی انی متوفی کا، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ حیات عیسیٰ پر مستقل بحث آ رہی ہے، تو اسی بحث میں چلو کچھ کر لیتے ہیں یا ادھر ہی کریں؟ ہاں چلو پوری بحث اس مسئلے میں ہو جائے گی۔ اب آ جاؤ آگے سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ یہ بھی مدنی سورت ہے، ابھی احکام بہت پڑھ لیے ہیں، سورۃ النساء میں احکام ہے اور وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ المائدہ مدنیۃ، یہ مدنی ہے، اس پر ربط عرض کر رہا ہوں، ربط اسمی سورہ فاتحہ سے سورۃ المائدہ تک، ربط اسمی نام کو نام کے ساتھ ربط۔ سورہ فاتحہ میں تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا، بولو ایاک نعبد ولا نعبد البقرہ کما، بولتے جاؤ کما عبادت الیہود، تیری عبادت کرتے ہیں، گائے کی عبادت نہیں کریں گے جیسے یہودیوں نے کی۔ اور آل عمران میں فرمایا، بولو شابش، ایاک نعبد ولا نعبد آل عمران، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اعلی عمران کی عبادت، عیسیٰ مریم کی عبادت نہیں کرتے۔ کما عبدت النصارى، جیسا کہ عیسائیوں نے عبادت کی۔ آگے سورۃ النساء، سورہ نساء میں فرمایا کہ ایک چیز بڑھا دی کہ عبادت بھی صرف تیری، پہلے عبادت مکمل ہو گئی، ہم گائے کو بھی نہیں پوجیں گے، اعلی عمران کو بھی نہیں پوجیں گے، وَنُؤَدِّي حقوق النساء، اور عورتوں یعنی حقوق العباد کو بھی پورا کریں گے۔ عورتوں کے حقوق مراد ہے، حقوق العباد کو بھی پورا کریں گے۔ خلاصہ کیا نکلا کہ سورۃ النساء تک حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ حقوق اللہ تھا ایاک نعبد، بقرہ میں بھی یہی مضمون اور آل عمران میں بھی یہی مضمون، فاتحہ میں بھی یہی مضمون کہ اللہ تیرا حق پورا کریں گے۔ سورہ نساء میں بندوں کے حقوق، اور بندوں میں چونکہ کمزور بندیاں عورتیں ہیں اس لیے خاص کر ان کا ذکر کیا، تو حقوق العباد کی رعایت کریں گے۔ اب سورہ فاتحہ میں کہا جائے گا کہ اگر تم اپنے اس مشن پہ پکے رہے، حقوق اللہ کو بھی پورا کیا، حقوق العباد کو بھی پورا کیا، تو پھر میرا رحمت کا مائدہ تم پہ نازل ہوگا، رحمت کا مائدہ تم پہ نازل ہوگا، وہ خاص دسترخوان، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، پھر میرا دسترخوان رحمت کا نزول ہوگا اگر تم اس بات پہ پکے رہ گئے، لا الہ الا اللہ پر بھی، محمد الرسول اللہ پر بھی، یعنی توحید حق اللہ پر بھی، اور حقوق النساء سورہ نساء میں حقوق العباد پر بھی، تو پھر ہم تم پر اپنی رحمت کا مائدہ نازل کریں گے اور دسترخوان نازل کریں گے۔ یہ ہے نام کو نام کے ساتھ ربط۔ ربط مانوی، سورہ بقرہ میں کتنے مضامین تھے؟ شابش، آپ نے اب بولنا ہے، کتنے مضامین تھے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 انفاق، یہ 4 مضمون تھے۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ قرآن پاک کا تفصیلی خلاصہ سورۃ البقرہ ہے، قرآن کا تفصیلی خلاصہ سورہ، اس کے بعد مختلف صورتوں میں قرآن ایک مضمون لے لے گا، کہیں تھوڑا کوئی زیادہ۔ قرآن پاک میں صرف یہ 4 مضامین، ان کی حفاظت کے لیے پھر تنظیم یا جہاد، انفاق، وہ 3 امور ساتھ، وہ لوائح کے اصل مقصودی 4 مضمون ہیں۔ تو اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران میں
مضمون وہی تھے بقرہ والے، لیکن انداز بدل گیا۔ بقرہ میں توحید کے 3 عنوان ذکر کیے تھے، ایک توحید فی دعا، ایک توحید فعلی نفی شرک فعلی، پھر نظر منت وغیرہ میں، اور نفی شفاعت کاریہ۔ پھر سورت آل عمران آئی، سورہ آل عمران نے توحید کا ایک پہلو لے لیا، اور وہ توحید کا پہلو کیا تھا؟ توحید فی التصرف، اور توحید اعتقادی یا نفی شرک اعتقادی، کار ساز اور پکار کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ سورہ آل عمران نے اس پر بحث کی۔ اب اس کے بعد ہے سورۃ النساء۔ سورۃ النساء نے سورہ بقرہ کا ایک عنوان لے لیا، باقی عنوان بھی ہیں وہ معمولی ہیں، لیکن ایک عنوان لے لیا، امور انتظامیہ۔ امور انتظامیہ اور تنظیم، یہ تنظیم سازی اور امور انتظامیہ سورہ نساء میں پورا موضوع کے طور پر بیان ہوئے، بڑے زور شور سے بیان ہوئے، اور احکام سلطانیہ، احکام رعیت، اور خانہ گھر کے سیاست مدنی، گھر کی سیاست، ملک کی سیاست، تو وہ سارے سیاست کے احکام بھی بیان ہو گئے۔ تو گویا کہ سورۃ النساء سورہ بقرہ کا ایک مضمون لے رہی ہے، اور وہ مضمون ہے امور انتظامیہ۔ اب آگے سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ جو ہے، اس میں سب سے زیادہ زور 2 مضمونوں پر ہے۔ سورہ بقرہ میں نفی شرک فعلی کی بات آئی تھی، اور دوسری دفعہ جب دعویٰ آیا تھا الہکم الہ، تو نفی شرک فعلی کی بات وہاں پر تھی، لیکن تفصیل نہیں تھی۔ تفصیل اس کی اب سورۃ المائدہ میں آئے گی، اور زبردست کر کے سورۃ المائدہ کا زور ہوگا نفی شرک فعلی پر، اور دوسرا نفی شرک اعتقادی پر۔ گویا ایک مضمون جو تفصیلی آل عمران میں گزرا، بقرہ میں بھی تھا، آل عمران میں آیا، سورۃ المائدہ اس مضمون کو لے گی، نفی شرک اعتقادی یعنی توحید فی التصرف، اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان کرے گی، اور دوسرا نفی شرک فعلی بقرہ میں مجمل سا آیا تھا، لیکن جہاں سورۃ المائدہ اب اس کو کھولے گی، صحیح معنوں میں اس کو بیان ہوگا۔ نفی شرک فعلی کے 4 عنوان جہاں مذکور ہوں گے، یہ تو ربط ہے معنوی پیچھے تک۔ اچھا بھائی، اب سورۃ المائدہ کا مختصر ترین خلاصہ، بالکل مختصر، اس کو ذرا فٹ بھی کر لو۔ سورۃ المائدہ کے 2 حصے ہیں، سورۃ المائدہ کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے حصہ اول شروع ہوتا ہے، اور یہ حصہ چلا جائے گا جی وہ آیت نمبر 67 تک۔ نکالو ذرا آیت نمبر 67 نکالو جلدی۔ بلغ ما، نیچے کیا لکھا ہے؟ حصہ ثانی، یہاں تک یا ایھا الرسول تک، یہ حصہ اول ہے، آیت نمبر 67 یعنی 66 جہاں پر ختم ہو رہی ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ آیت 67 سے لے کر اخیر تک، اخیر تک کہاں تک؟ بالکل آخر تک، ہاں آخر تک، آخر سورت تک، یہ دوسرا حصہ ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے پھر 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 40 تک۔ آیت نمبر 40 نکالو، یاد کرو سورۃ المائدہ کا خلاصہ ذہن میں رہتا نہیں ہے۔ ہاں آیت نمبر 40 نکالو جلدی۔ اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟
بس کرو. ہاں آیت نمبر 40 نکال لو. جہاں تک مسئلہ یہ ہے، دو مضمون بیان ہوں گے. ایک مضمون ہوگا نفی شرک فعلی. نفی شرک فعلی یہ مضمون چلے گا جی یا ایھا الذین آمنوا سے لے کر آیت نمبر 15 تک. آیت نمبر 15 تک نفی شرک فعلی، اور آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 40 تک دوسرا مضمون چلے گا نفی شرک اعتقادی. نفی شرک اعتقادی. ہاں تو پہلے حصے میں دو مضمون ہیں اور ترتیب اس کی یہ ہے، آیت نمبر 1 سے نکالو، 1 سے آیت نمبر 15. آیت نمبر 15 تک چلے گا نفی شرک فعلی، اور 15 سے آگے 14 تک کہہ لو، 15 سے آگے 40 تک چلے گا نفی شرک اعتقادی. یہ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے لے کر 67 تک درمیان میں زجرات چلیں گی، زجرات ہوں گی. منکرین پر سخت قسم کی زجریں ہوں گی، زجرات کا بیان ہوگا. اور حصہ ثانی میں بھی مضمون وہی ہوگا، نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی. فرق یہ ہوگا لفظ نشر غیر مرتب کے طور پہ. پہلے حصہ میں نفی شرک فعلی پہلے تھا اور نفی شرک پھر تصرف بعد میں تھا، جبکہ دوسرے حصہ میں اس کا عکس ہوگا، نفی شرک اعتقادی پہلے ذکر کیا جائے گا اور نفی شرک فعلی بعد میں. بس یہ فرق ہو جائے گا. باقی مضمون دونوں حصوں میں یہی چلے گا. گویا کہ سورۃ المائدہ کا اصل موضوع یہی چیز ہے، نفی شرک فعلی اور نفی شرک اعتقادی. اصل چیز یہی ہے، قرآن جس پر زور دے رہا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے سورۃ المائدہ اور سورۃ توبہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت میں ہے مدنی صورت، لیکن اور ہے بھی آخری صورتوں میں سے، لیکن اس صورت میں جس زور کے ساتھ مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا یہ اس کی اپنی شان ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آخری صورتوں میں قرآن کی پہلی صورتوں میں بھی توحید تھی، اور آخری صورتوں میں اس رنگ میں توحید بیان کی جا رہی ہے. لگتا ہے کہ اللہ رب العزت یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اول بھی توحید ہو، آخر بھی توحید ہو، کامیابی تب ہوگی. زور ہو آخر پہ توحید کا. مولوی تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں بڑے ہو کر، جب منہ توڑ بن جاتے ہیں تو پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں. حالانکہ آخر پر تو اور توحید پر زور ہونا چاہیے. بڑے بڑے ملا نرم پڑ جاتے ہیں. چلو بہرحال تو یہ ربط اور خلاصہ یہ بیان ہوگی.